اللہ اور لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو 8، 9، 10 ذوالحج، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت 21 مرتبہ پڑھے گا۔ اس شخص کی قسمت بدل جائے گی، اس کا مقدر سنور جائے گا۔ اللہ خود اس شخص کو سلام کرے گا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ 8، 9 اور 10 ان 3 دنوں میں جس گھر میں بھی قرآن کریم کی یہ مبارک صورت 21 مرتبہ پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ اس گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں برسائے گا۔ قرآن کریم کی وہ بابرکت سورہ مبارکہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذی الحج، یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جس شخص نے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جان اور اپنے مال کو ہلاکت اور خطرے کی جگہ ڈال دیا، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آیا، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے، دھوپ کی تمازت سہتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں۔ وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذوالحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق امام ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کی لغزشوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، خطبہ حجۃ الوداع یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ نہایت کی اہمیت کا حامل ہے اور اس خطبے کو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ مانا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے اہم اصول بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اپنی امت کو وصیت کے طور پر چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کرے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ اہم خطبہ یوم عرفہ کے دن ارشاد فرمایا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اللہ والو، روایات میں آتا ہے کہ حج کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ اے لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کسی مجلس میں یوں یکجا ہو سکیں گے اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ اللہ والو، اس بیان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا
اس کے اہم نکات: مساوات انسانی کا تصور۔ فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ حالی باقی رہیں گی۔ نمبر 2، حقوق کی ادائیگی کا حکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدائے بزرگ و برتر کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ نمبر 3، نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 4، زندگی کا حق۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذو الحج کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ نمبر 5، مال کے تحفظ کا حق۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ نمبر 6، افراد معاشرہ کا حق۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 7، خادموں کا حق۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ نمبر 8، لا قانونیت کا خاتمہ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا ہے، لہٰذا زمانہ جاہلیت کے سارے خون کے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو خزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ نمبر 9، معاشی استحصال سے تحفظ کا حق۔ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن مطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ نمبر 10، وراثت کا حق۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ نمبر 11، نومولود کے تحفظ نسب کا حق۔ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ نمبر 12، معاشرتی شناخت کا حق۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ نمبر 13، قرض کی وصولی کا حق۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عرایتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے گا۔ نمبر 14، مالکیت کا حق۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اسے خوشی خوشی دے دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ نمبر 15، خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ۔ نمبر 16، خواتین کے حق۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے
حلال ہوئیں۔ اے لوگو میری بات سمجھو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ نمبر 17 قانون کی اطاعت۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور ہاں، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ نمبر 18 قانون کی حکمرانی۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 19 اللہ کے حقوق۔ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 20 انصاف کا حق۔ انصاف کا حق۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ نمبر 21 عوام الناس کا پیغام ہدایت سے آگاہی کا حق۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ نمبر 22 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اور اے لوگو تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ اللہ والو، یہ تھے خطبہ حجت الوداع کے اہم ترین امور جنہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو 9 ذو الحج یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ دن کتنا برکت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بہت سے اہم ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دن ہے، اس لیے جو شخص 8، 9 اور 10 ذو الحج کے دن قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس شخص کو سلام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا، اس پر اپنی نعمتوں کی رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ 8، 9 اور 10 ذو الحج مبارک دن جس گھر میں بھی قرآن کریم کی یہ مبارک سورت پڑھی جائے گی اس گھر سے ساری پریشانیاں، نحوستیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے گا۔ اللہ والو، جو آج میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین جانیے کہ جو شخص سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو اپنے گھر میں کر لے گا تو انشاءاللہ گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، قرآن کریم کی بابرکت سورت آپ نے 8، 9 اور 10 ذو الحج کے دن اپنے گھروں میں 21 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 8 ذو الحج کو 21 مرتبہ پڑھی، 9 ذو الحج کو 21 مرتبہ پڑھی اور پھر 10 ذو الحج کو بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یقین جانیے کہ اس 3 دن کے عمل سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی حاجات ہوں گی، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی جو خواہشیں، حاجتیں، جو مرادیں بڑی بڑی آج تک پوری نہیں ہوئی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن سے ناممکن حاجت کیوں نہ ہو، بس اس عمل کے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس خواہش کو، آپ کے اس مقصد کو پلک چھپکنے سے پہلے پورا فرما دے گا۔ اللہ والو، جان لیجئے
اللہ والو جان لیجئے کہ آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح کے وقت کر لیں یا پھر شام میں کر لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی مخصوص وقت نہیں، لیکن ہاں آپ نے اس عمل کو 8، 9 اور 10 ذو الحج کے دن کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ عمل کے لیے وضو شرط ہے، باوضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد گھر میں کسی پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لیں، جہاں آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ نے پوری توجہ اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے خاموشی کے ساتھ سچے اور کامل یقین کے ساتھ اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ نے وہی درود 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ مزمل ہے۔ آپ نے یہ بابرکت سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو بے حد پسند ہے۔ جو شخص بھی 8، 9 اور 10 ذو الحج والے مبارک دنوں میں اپنے گھر میں سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مالدار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سے ہر قسم کی پریشانیوں کو، ہر قسم کی ناچاکیوں کو، ہر قسم کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ ہر قسم کی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس سورت یعنی سورہ مزمل کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ احادیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص سورہ مزمل کو نماز عشاء کے بعد یا رات کے آخری حصے میں پڑھے تو رات اور دن قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت دے گا۔ یہ سورہ مبارکہ دنیا اور آخرت کی سختیوں کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس بابرکت سورت کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کوئی کھانے والی چیز یا پھر پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس چیز پر دم کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کھانے والی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں جس کو بعد میں سارے گھر والے کھا سکیں۔ آپ نے یہ بابرکت سورت 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی چیز اپنے پاس رکھی ہوگی اس پر دم کر لینا ہے۔ وہ چیز خود بھی کھانی ہے اور گھر کے رہنے والوں کو بھی کھلا دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں سے ہر قسم کی پریشانی، مشکل، مصیبت، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن 8، 9 اور 10 ذو الحج کے دن کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد
آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا، آپ کی بڑے سے بڑی حاجت اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ پوری کر دی جائے گی۔ یہ بابرکت وظیفہ جس گھر میں بھی کیا جائے گا، اللہ پاک اس گھر کے رہنے والوں کی قسمت کو بدل دے گا۔ اس گھر کے رہنے والے بہت جلد مالدار ہو جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال